یہ قصہ ہے قرآن سے۔ اللہ عز و جل نے یہ قصہ مثال کے طور پر سورہ یاسین میں بیان فرمایا۔ یہ اصحاب القریہ کی کہانی ہے۔ یہ واقعہ شہر انطاکیہ میں پیش آیا تھا، جو آج ترکی کا ایک شہر ہے۔ وہاں ایک بادشاہ تھا جو اللہ عز و جل کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتا تھا، ان کو پوجتا تھا۔ وہ اور اس کی قوم گمراہی اور کفر میں مبتلا تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کی طرف اپنے نیک پیغمبر بھیجے تاکہ وہ انہیں سچائی کی دعوت دیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالی نے پہلے 2 نیک رسول بھیجے، انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں جھوٹا کہا۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ تو ان بستی والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے۔ تو اللہ عز و جل نے پہلے ان کی طرف 2 نیک رسول بھیجے، انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں جھٹلا دیا۔ تب اللہ تعالی نے ان 2 رسولوں کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا، شاید کہ ان لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں اور ہدایت دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اذ ارسلنا الیہم 2 فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے رسول کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب ان نیک رسولوں نے بستی والوں کے پاس آ کر نرمی اور محبت سے کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہیں اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، بستی والوں نے تکبر اور گھمنڈ سے جواب دیا، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تو اللہ نے تم پر اپنا پیغام کس طرح بھیج دیا؟ اگر اللہ کو پیغام بھیجنا ہی ہوتا تو وہ ہماری طرف کیوں نہیں بھیجتا؟ ہم بھی تمہاری طرح بشر ہیں، تمہاری طرح انسان ہیں، اور اگر تم کہتے ہو کہ تم رسول ہو تو تم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہوتے۔ اس طرح انہوں نے بیکار بہانوں اور کھوکھلی دلیلوں کے ذریعے سچی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کیا۔ رسولوں نے ان سے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم واقعی اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اگر ہم اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تو وہ ہم سے سخت انتقام لیتا، لیکن وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں تم پر فتح دے گا، اور تم جلد جان لوگے کہ اچھا انجام کس کا ہوتا ہے۔ اے لوگو جان لو، ہماری ذمہ داری صرف اللہ رب العزت کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اگر تم نے بات مان لی تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو تم اپنا برا انجام خود دیکھ لو گے۔ بستی والے کہنے لگے، اے رسولو، ہم تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، جب سے تم آئے ہو ہم نے تو کوئی بھلائی نہیں دیکھی، جب سے ہم نے تمہیں دیکھا ہے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور یہ سب کی سب تمہاری وجہ سے ہیں۔ تم جیسے لوگ جس بستی میں بھی جاتے ہو وہاں عذاب ہی آتا ہے۔ اے رسولو، اگر تم نے اپنی یہ بیکار دعوت بند نہ کی تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے، اور تم ہم سے گالیاں سنو گے، اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف دہ سزا ملے گی، جیسے کہ قرآن مقدس میں ہے، قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ رسولوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں، اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف اللہ رب العزت کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے۔ لوگوں نے جواب میں کہا، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ سمجھدار اور بردبار رسولوں نے جواب دیا، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، تمہیں جو بھی اچھائی یا برائی پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، کیونکہ اچھائی اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ نحوست تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ کیا تم سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتے؟ کیا اس لیے کہ ہم نے تمہیں اللہ رب العزت کی یاد دلائی اور اس کی عبادت کا حکم دیا تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو؟ تم واقعی حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو۔ اس بستی میں ایک نیک آدمی رہتا تھا جس کا نام حبیب تھا۔ وہ کوئی بڑا آدمی یا امیر نہیں تھا، بلکہ ایک غریب آدمی تھا جو لکڑی کا کام کرتا تھا۔ وہ پیسے کا غریب تھا لیکن دل کا بہت امیر تھا۔
اس کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے بھرا ہوا تھا، اس کا چہرہ ایمان کے نور سے روشن تھا۔ ان رسولوں کے آنے سے پہلے یہ نیک آدمی لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، کیونکہ اس میں کوئی بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا موجود نہیں تھا۔ سب لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ نیک بندہ انہیں چھوڑ کر ایک غار میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا تھا تاکہ وہ دنیا کے فتنوں سے بچ سکے اور اس کا انجام اچھا ہو۔ جب حبیب اپنی عبادت اور کام میں مصروف تھا تب اسے خبر ملی کہ بستی میں 3 آدمی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے، انہیں دھمکیاں دی ہیں اور ان پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا ہے۔ یہ سنتے ہی حبیب تیزی سے دوڑا۔ وہ شہر کے دوسرے کنارے سے ہوا کی طرح تیز دوڑتا ہوا آیا تاکہ ان مومن رسولوں کی مدد کر سکے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ جب وہ شہر کے کنارے سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا لوگوں کے پاس آیا، وہ اللہ کو راضی کرنے اور ظلم کے سامنے سچی بات کا اعلان کرنے آیا تھا۔ وہ اپنی قوم کو سچائی کی پیروی کرنے کی نصیحت کرنے اور انہیں کفر کے برے انجام سے ڈرانے آیا تھا۔ اس نیک بندے حبیب نے اپنی قوم کو نصیحت کرنا اور اللہ کی یاد دلانا شروع کر دیا۔ اس نے سچی بات کا اعلان کیا اور وہ اس معاملے میں کسی ظالم کے ظلم یا کسی جابر کی سزا سے نہیں ڈرا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ان نیک رسولوں کی بات مان لو۔ پھر اس نے رسولوں سے پوچھا، کیا تم اس کام کا کوئی بدلہ مانگتے ہو؟ کیا تم کوئی اجر مانگتے ہو؟ رسولوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، تم صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ہمارا تو پورا کا پورا اجر صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تب وہ اپنی قوم کی طرف مڑا اور کہا، یہ نیک رسول تم سے تمہاری بھلائی کے بدلے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، وہ تو صرف اللہ رب العزت سے اجر چاہتے ہیں۔ تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ نہ تو بادشاہت چاہتے ہیں، نہ مان، نہ کوئی مرتبہ، وہ خود سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے روشنی ہدایت لے کر کے آئے ہیں، تو تم ان کے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ یہاں پر قوم نے حبیب سے کہا، کیا تم بھی ان کے دین پر ہو؟ حبیب نے کہا، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس اللہ رب العزت کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ مجھے، تمہیں، ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ وہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا، اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا۔ تو کیا میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر تمہاری طرح ان جھوٹے معبودوں کو خدا بنا لوں؟ میں ایسے معبودوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ اگر اللہ رب العزت نے مجھے کسی مصیبت میں ڈالا یا اللہ رب العزت کی جانب سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی تو کیا یہ تمہارے معبود اس مصیبت کو مجھ سے دور کریں گے؟ تو جب یہ نہ تو مجھے اللہ رب العزت کی نازل کردہ مصیبت سے بچا سکتے ہیں، نہ ہی اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، تو پھر میں انہیں معبود کیوں بناؤں؟ اگر میں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا اور پھر اللہ رب العزت کا عذاب مجھے پکڑ لے گا۔ حبیب نے بلند آواز سے حق اور توحید کا اعلان کیا۔ اس نے ایمان سے بھرے دل کے ساتھ کہا، میں تمہارے اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو۔ تو اے میری قوم، میری بات سنو اور گواہ رہنا، اور اے رسولو، تم بھی میری بات سنو اور گواہ رہنا، تاکہ قیامت کے دن میرے رب کے سامنے تم لوگ گواہی دے سکو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا اور تمہاری پیروی کی۔ اس نیک بندے کی اس زبردست نصیحت اور رسولوں کی دعوت کے باوجود قوم کے لوگ اللہ رب العزت سے اور دور ہو گئے اور سچی بات سے منہ پھیر لیا۔ کاش وہ صرف انکار ہی پر رک جاتے، لیکن وہ اس بہادر مومن کے ارد گرد جمع ہو گئے، اسے پتھر مارنے لگے اور اپنے پیروں سے کچلنے لگے۔ وہ سب ایک ساتھ اس نیک بندے پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔ وہ اللہ کی توحید کی خاطر ظالم کافروں کے سامنے سچی بات کہنے کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ مرتے وقت بھی حبیب یہی دعا کر رہا تھا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ نیک بندہ کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا دل تھا جو اللہ اور اس کے دین کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔
اس نے کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور ہمت خرچ کر دی۔ اس کے پاس صرف اس کی زبان اور آواز تھی۔ اس نے اسی سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنی قوم کو سچائی کی طرف بلایا، لیکن وہ نیک بندہ شہید ہو گیا اور اس کی پاک روح اللہ رب العزت کے پاس چلی گئی۔ تب اسے اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کی طرف سے خوشخبری دی گئی۔ سورہ یاسین میں ہے قیل ادخل الجنہ، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے جنت کے اندر جنت کی نعمتیں اور خوبصورتی دیکھی تو وہ اس دنیا میں ملنے والی اپنی ساری تکلیفیں بھول گیا۔ جنت کی نعمتیں دیکھ کر وہ دنیا کے سارے غم اور دکھ بھول گیا۔ وہاں اس نے ایک بندے کو اپنی قوم کی یاد آئی تو اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ اسے اس بات کا کوئی دکھ نہیں تھا کہ انہوں نے اسے مارا تھا یا تکلیف دی تھی، بلکہ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی قوم نے اللہ رب العزت کی دعوت کا انکار کیا اور خود کو اس جنت اور ان نعمتوں سے محروم کر لیا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے افسوس سے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیوں بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بھی قوم کا بھلا چاہا اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے بھلائی ہی چاہی۔ ان لوگوں نے اسے اتنی تکلیف دی، جھٹلایا، مار ڈالا، یہاں تک کہ قتل کر دیا، لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی امید کر رہا تھا۔ وہ ان سے ناراض نہیں تھا بلکہ ان پر مہربان اور نرم دل تھا، لیکن اس کی وہ کافر اور گناہ گار قوم، ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا۔ وہ اس کی پکڑ میں آ گئے۔ آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی اور وہ سب کے سب مر گئے، اور اللہ رب العزت نے ان تمام کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی قصے اور قرآن کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بٹ ریممبر ٹو سبسکرائب۔